جی بٹی صاحب، اس کا مطلب ہے مریم نواز نے صحیح کہا میری پارٹی میرے ساتھ نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں میرا غالباً اگر میں سمجھوں بادی النظر میں کہ جنرل فیض نے میرے ساتھ رابطہ کیا. یار بات سنیں، جج اگر وہ لگواتے ہیں، سوال میرا یہ لگاتا کون ہے؟ قاضی صاحب پارلیمانی پارٹی، پارلیمانی کمیٹی جو ہے کہ آپ کے ملک کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ڈی جی ISI اپنے بندے جج لگواتا رہا ہے، تو پھر مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں؟ کیا اس وزیر داخلہ سب سے کوئی پوچھنے والا ہے بھائی کون کون سے اس نے اپنے بندے لگائے ہیں؟ کیا وہ نااہل تھے، نالائق تھے؟ آپ اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ اور رانا ثناء اللہ ہائی کورٹ کو کنٹروورسی میں ڈال رہے ہیں، متنازع بنا رہے ہیں کہ انہیں فیض نے لگوایا، ایک نے لگوایا، دو نے لگوایا. تو یہاں تو پھر نام بتا دیں. آپ اتنے اچھی شہرت کے حامل سپریم کورٹ کے جیسے آگے تو نہیں ہے نا. آپ نے سب کو آج متنازع بنا دیا کہ وہ لگواتے تھے. تو بھائی آپ وزیر داخلہ ہیں. صاحب میرا سوال ہی اور ہے کہ پروسیجر کیا ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب نام بھیجتے ہیں تو نام جاتا ہے جو جوڈیشل کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی ہے، اس میں یہ بھی ممبر تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کے ممبر تھے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں مجھے سفارش آئی. اگر سفارش کرنے والا غلط تھا تو ماننے والا کون ہے؟ اچھا ویسے مسلم لیگ نون نے تو کبھی میرا خیال ہے ججوں کی تعیناتی میں کوئی رول نہیں، آج تک اللہ معاف کرے ایک سنگل ایسی مثال نہیں ملی ہوگی. مجھے ایک واحد پاکستان مسلم لیگ نون سیاسی جماعت ہے قاضی صاحب، آپ کی 13 جماعتیں PDM میں ہیں، جس نے زندگی میں کبھی ججوں کی تعیناتی میں کوئی رول ادا نہیں کیا، جس نے کبھی کسی چیف ریٹائرڈ جج صاحبان کو یا ریٹائرڈ جنرل کو کوئی سرکاری عہدہ نہیں دیا. اس کے علاوہ کوئی پارٹی تو بتائیں. اچھا اب کچھ اور ان کی نوازشات تو یار آپ کی نوازشات تو روز روشن کی طرح یا ہے. میں آپ سے جناب سے صرف یہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں جی وہ کرواتے ہیں اور ہم کر دیتے ہیں اور یہاں آ کے گلے کرتے ہیں. اور یار اپنے کریانے کی دکانیں چلا لو، اگر اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے تو وہ دھندے کرو جو تم کرتے رہے ہو. فار یور کائنڈ انفارمیشن جو موجودہ چیئرمین نیب صاحب تعینات ہوئے ہیں انہیں مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ کی نون پہ ٹکٹ لڑنے والے راجہ ریاض نے نامزد کیا ہے. یہ کیسا اپوزیشن لیڈر ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یار آپ کے ہاتھ سے کام ہو رہا ہے، گورنمنٹ آپ کی ہے، اور جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں جی گلے وہ لگواتے رہے ہیں اور ہم لگاتے رہے ہیں. ویری گڈ. تو یہ پھر اقبالی بیان ہے، یہ اعتراف جرم ہے، کیا کہیں اس کو ہم؟ قاضی صاحب میں بات نہیں کروں گا. ایک سیاسی جماعت کی ایک خاتون ہے، کل انہوں نے CM سیکریٹریٹ میں ایک آدمی کو اس طرح ڈانٹا کہ کوئی آدمی اپنے PN کو بھی نہیں ڈانٹتا. اس سے زیادہ آگے نہیں بولوں گا. یہ ملک رول آف لا کے بغیر چل رہا ہے، یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مطابق چل رہا ہے. ایک پارٹی کی جماعت کی خاتون رہنما ہے، کوئی لیڈر ہے، سرکاری عہدہ ہے، اس قدر سخت نامناسب میں وزیر اعلیٰ کے ایک افسر کو انہوں نے میں وہ بیان نہیں کر سکتا، اور کئی تعیناتیاں ان کے حکم پر ہو رہی ہیں. قاضی صاحب یہ کہاں گیا الیکشن کمیشن؟ یار خود کہاں گیا تو ہمیشہ کہتے ہیں مجھے بتائیں نا، مجھے بتائیں، ہم تو بڑے معمولی لوگ ہیں، ہمیں آپ اٹھانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اٹھا لیں جتنے چکے جانے ہنسی. مگر بات کیا ہے؟ اوقات آپ کی اتنی ہے کہ آپ کے نیچے دور ڈسٹنٹ آدمی جو ہے، جو وزیر دفاع سے بھی نیچے ہے، وہ آپ کو آرڈر دیتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جج لگا دیتے ہیں. تو پھر آپ پر بھی کیس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ قاضی صاحب یہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو متنازع بناتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے، کبھی یہ جوڈیشلی کو بلاتے ہیں. ان کے اقبالی بیان کی بات کر رہا ہوں جو ابھی انہوں نے چلا یہاں پہ. 10 دفعہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قانون سے بالا ہے. قاضی صاحب مجھے بتائیں، محترمہ سرگودے میں ایک لیڈر پارٹی کی رہنما نے جو بیان دیا حاضر سروس. اچھا ایک اور بھی بات. اچھا قاضی صاحب دوسری بات، ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی لیڈر نے کچھ صحافیوں کے بارے میں سخت زبان استعمال کی ہے ایک میٹنگ میں، انہیں یہ کرا دے سخت. تو ہم ان کے بارے میں عدالت میں جانے کا سوچ رہے ہیں. اگر آپ ایگری ہیں تو ہم وکلا سے یہ تو ہمارے سارے دیکھو جی، وکیل تو ہماری پوری ٹیمیں بیچاری آئیں گی جب ہمارے ساتھ یہ کیونکہ کریں گے. ہمیں خطرہ ہے کہ یہ عمران خان کی آواز بند کرنے کے بعد کچھ ایسے صحافی جو یہ سمجھتی ہیں ہمارے خلاف ہیں، حالانکہ ہمارے لیے یہ قابل احترام ہے، ان کی آوازیں بھی، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، شہید ارشد شریف کا مقام تو میرے جیسا کمزور نہیں،
انہیں بھی مروانا چاہتے ہیں اور مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں. تو میری آپ اس حکومت سے گزارش ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ رب سے طاقتور ہیں تو یہ دیر نہ کریں, جلدی کریں جو کرنا ہے. یہ بلوں کی طرح بیٹھ کے میٹنگوں میں صحافیوں کے نام لے کے ٹونٹ نہ کریں کہ یہ کروا دو وہ کروا دو, کر لو. میں کیا کہوں, چلے پلاٹ پھاڑ لیندے جڑے بندے بھیجے سن انہاں کو رقم پھاڑ لیندے تو ٹھیک سا. آپ کے فلیٹ پہ ایک بندہ آیا آپ کو پیسے دینے, چھوڑو بات, ہم نے جس دن حرام بگڑے بچوں کو جس دن ایکسپوز کیا نا یہ بڑے سیل میں. اب کچھ نہیں بٹی صاحب, اپنی مصیبتوں میں ان کو ٹائم نہیں ملنا. آگے بڑھتے ہیں, اہم مسائل ہیں, اہم ایشو ہیں بٹی صاحب. ایک جو ہمارے میرے خیال میں وقت کم ہے کہ یہ جو ہمارے سابقہ سینٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے ایک پریس ریلیز لکھی. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی, بہرحال ان کا خوف ہے, وہ ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہے اور آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ کم کلیئر آن دیٹ. اس میں وہ وضاحت کرے کہ یہ کیا سلسلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آخر میں ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ $18 بلین کا کیا, پھر ہمیں ایک کیس پہلے ہم ریکارڈ کا بھگت چکے ہیں اور اب آج اخباروں میں یہ خبر چھپی کہ وہ جو لائن ہے جو ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا تھا ایران کے ساتھ. قاضی صاحب ادب احترام سے میں آپ کو مجھے اچھا نہیں لگتا آپ جیسے صاحب علم کو. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب آئے تھے, معاشی ایکسپرٹ, ان سے تو بہتر کوئی نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا, لیکن کوئی سازش کر کے ڈیفالٹ کرنا چاہ رہا تو پھر کون بچائے گا اس کو. قاضی صاحب اس گھر کو لگ رہی ہے آگ لگ رہی ہے گھر ہی کے چراغ سے, جان بوجھ کے IMF کے ساتھ نہیں ڈیل کی جا رہی. اس کے لیے جو آخری ایک بات کی ہے اس پر اگر رضا ربانی سب سینئر ہیں, مجھے ان سے اکثر اختلاف رہتا ہے, لیکن یار یہ ملک پاکستان آپ کے باپ کا نہیں ہے. اتفاق فاؤنڈری یا کوئی ذاتی زمین میری یا آپ کی نہیں ہے کہ جہاں مرضی سودے کرو. یاد رکھ لیں عمران ہاں آپ کو کچھ کہے نہ کہ اگر ملکی سلامتی پر آپ نے اپنی ذات کو ترجیح دی تو 22 کروڑ لوگ اپنا احتجاج کریں گے اور گھروں میں نہیں جائیں گے. ہمیں یہ پاکستان اپنی جان اور اپنے مال سے 1000 گنا عزیز ہے. اگر اس کا سودا کرو گے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. بٹ صاحب میں نہیں لگتا کہ اینی باڈی کو ڈیئر ڈو دیٹ. مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی سینسٹیو ہو رہے ہیں. جو رضا ربانی صاحب ہیں وہ کچھ زیادہ سینسٹیو اس معاملے میں ہو رہے ہیں. ایسا بہت سینئر پالیٹیشین ہے, سینئر پالیٹیشین ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں بہت سے تھیٹرکس. ظاہر ایک دفعہ انہوں نے سینٹ میں ایک دفعہ آنسو بھی بہائے تھے, اور ٹھیک ہے ایک درد دل رکھنے والے آدمی کو کبھی دل دکھ بھی جاتا ہے, مگر میرا خیال ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا ہمیں, کیونکہ ایسا کرنا ممکن شاید نہ ہو. لیکن بٹی صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ بات یہ جو ایران کی جو پائپ لائن ہے, ہمارا انرجی سٹاروڈ ہے. ہم کبھی انڈیپینڈنٹ نہ خارجہ پالیسی بنا سکے ہیں نہ داخلہ پالیسی بنا سکے ہیں, اور اگر کوئی خارجہ پالیسی کا انڈیپینڈنٹ کسی نے نام بھی لیا تو پھر وہ دیکھ لو ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ اب ہمیں یہ نہ ہو سلسلہ کہیں کہ یہ $2 بلین ایران کہہ رہا ہے کہ میں نے تو خرچ کر دیا, تم آگے سے بلوچستان سے لے کے آؤ. دیکھیں قاضی صاحب, جس ملک میں رول آف لا نہ ہو, جس ملک کے حکمران اپنی عوام کو اس کے حقوق نہ دیتا ہو, اس کا دوسرا ملک عزت کیا کرے گا. اگر آپ نے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تو اس کو پورا کریں, آپ نے چین کے ساتھ کیا تو کرے. ہر ایک کو چیٹ کرنا چھوڑ دیں. کوئی بھی حکمران ہو, میں کسی ایک حکمران وقت کی بات نہیں کر رہا, یار آپ اپنی کریڈیبلٹی ختم کرتے جا رہے ہو.